السلام علیکم پیارے ناظرین، بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، دینی معلومات یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مزارت اولیاء کا سلسلہ ہے ہمارا۔ ہم اندور کی سرزمین کے اوپر ایک اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہوئے، جن کا مکمل ایڈریس انشاءاللہ ان کا جو ایڈریس ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ہمارے ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے ہم بارہا اولیاء اکرام بزرگان دین کے مزار پر جاتے ہیں تو ہمارا دعا مانگنے کا طریقہ، ہمارا بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ جو ہم کچھ الگ حساب سے کر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کے گوش سے گزار کر دوں کہ اللہ والے کی تو شان کیا شان کی، نگاہ کرم سے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آئیے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ بصرہ میں رہتے تھے۔ بصرہ کے علاقے سے یہ گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے گھر کی تعمیر کر رہا ہے، بڑے ہی اماکانہ انداز میں، بڑے ہی اپنے مستریوں کو سمجھا رہا ہے، گھر بنانے والوں کو سمجھا رہا ہے کہ اس طریقے سے گھر بناؤ، اس طریقے سے کام کرو، اس طریقے سے اس کو رنگ و رونق کی جائے۔ جب جیسی اللہ کے ولی کی نظر ایک شخص کے اوپر پڑتی ہے، اس بندے کے اوپر پڑتی ہے، تو ان کے پاس میں جاتے اللہ کے ولی اور فرماتے ہیں کہ آپ اس کا آپ محل بنا رہے ہیں، دنیا کی آپ جو یہ چیز بنا رہے، اس کے بدلے میں کیا آپ جنتی محل کا سودا کریں گے؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت مجھے ایک دن کی مہلت چاہیے تاکہ میں اس پہ غور و فکر کر لوں۔ اور ایک طرف اللہ کے ولی جنہوں نے اسے 1,00,000 درہم کا کہہ کر چلے گئے، ادھر وہ نوجوان جب بستر پہ گیا تو کروٹیں بدلنے لگا کہ میں دنیا کا محل بنا رہا ہوں، دنیا کی چیز بنا رہا ہوں، لیکن ایک اللہ والوں کی مجھ پہ نظر پڑی اور 1,00,000 درہم کا انہوں نے بولا ہے۔ تو سوچتا رہا، یوں ہی رات اس کی انگڑائی لیتے لیتے گزر گئی۔ پھر اس کے بعد میں جب وہ صبح اٹھا، اسی طرح اللہ کے ولی بھی اس کی غور و فکر کے اندر کہ وہ بندہ جو ہے جنتی محل کا سودا اس کے نام ہو جائے۔ جب وہ بندہ اٹھا اور جیسے ہی اللہ والے اور اس بزرگ کا ایک دوسرے میں آپس میں ملاقات ہوئی تو فرماتا ہے وہ نوجوان کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کل ایک وعدہ کیا تھا جنتی محل کا سودا؟ تو بولے ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں راضی ہوں، 1,00,000 درہم آپ کو دیتا ہوں اور آپ وہ جو جنتی محل کا سودا ہے میرے لیے لکھ دے۔ قربان جائے اللہ کے ولیوں کی تو کیا شان ہے ان بزرگان دین کی کہ انہی کے صدقے ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام، ساری مصیبتیں، ساری پریشانی، ساری بلائیں ان کے صدقے ہماری دور ہو جاتی ہے۔ پھر ایک کاغذ منگایا گیا، انک منگائی گئی، اس کے اوپر اللہ کے ولی نے ایک تیری نامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کے نام لکھ دیا۔ ابھی 40 دن بھی نہ گزرے تھے، ابھی 40 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اسی بیچ اللہ کے ولی کی دیکھیے شان کیا ہے کہ انہوں چلو میں اس سے ملاقات کرتے ہوئے چلتا ہوں، لیکن جیسے ہی اس کے گھر کے پاس سے پہنچے تو وہ آہو زیرا یعنی رونے کا دھونے کا جو معاملہ تھا نا وہ اس کے گھر سے آنے لگا۔ پتہ چلا کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس نے ایک وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ کاغذ کا جو ٹکڑا ہے نا یہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اس غسال نے یہی کیا، وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے کفن کے اندر رکھ دیا اور اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ کے ولی مسجد کے ممبر پہ پہنچے تو وہی ٹکڑا انہیں ملا اور غسال نے وہ جو ٹکڑا کاغذ کا جو لکھا ہوا تیری نامہ تھا وہ اللہ کے ولی کو دکھایا تو اللہ کے ولی نے جب اس کو دیکھا اسے پڑھا، واللہ یہ تو وہی کاغذ ہے جس کے اوپر میں نے دنیاوی مکان کے عوض میں اس نوجوان کو جنتی محل کا سودا کر دیا تھا۔ پھر جب وہ ممبر پہ پہنچے تو وہی کاغذ کا ٹکڑا انہیں پھر ملا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا
کہ یہ تو نے ہمارے، یعنی اللہ کے ولی نے جب اس میں پڑھا کہ جو دنیاوی محل کا سودا تم نے عوض 1,00,000 درہم کے بدلے اسے دیا تھا، ہم نے اس سے 70 گنا اس کا اجر و ثواب والا، یعنی اس سے 70 گنا زیادہ والا اسے جنتی محل کا سودا اس کے نام کر دیا۔ دیکھا پیارے دوستو اور بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہم مزارت اولیاء پہ جاتے تو آج ہم کیا مانگتے؟ ہم دنیا کی چیز مانگتے، دنیا کا گاڑی ہے، گھوڑا ہے، بینک بیلنس ہے، مکان مانگتے۔ دیکھیے نہیں دوستو بزرگوں، ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی اللہ کے ولی کی مزار پہ ہمیں آنے کی سعادت نصیب ہو، ان کے قرب میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کیسے ان کی بارگاہ میں آ سکتے؟ لیکن جب ان کا فیض یاب ہوتا ہے، جب ان کی نظر کرم ہوتی ہے تو ہی بندہ ان کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت حاصل کرتا ہے، ان کی بارگاہ میں آ کر بیٹھنے کی اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیتا ہے۔ آج میں بھی یہاں پر کئی سالوں کے بعد آیا ہوں، میں خود اندور میں رہتا ہوں، لیکن کئی سالوں کے بعد میں اللہ کے ولی کی مزار پہ آیا ہوں، کیونکہ جب ان کا حکم ہوتا ہے، جب ان کی نظر عنایت ہوتی ہے، جب ہی بندہ ان کی بارگاہ میں کھینچا چلے آتا ہے۔ اب آئیے ہم دعا کے متعلق کچھ بات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم مزار پہ جاتے تو کیا مانگتے؟ یہی چیز مانگتے نہیں دوستو۔ ابھی ہم نے بجوان دین کا واقعہ سنا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھے، تو ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے ہم یہ دعا مانگے کہ اللہ ہم تیرے اس ولی کی مزار پہ بیٹھے، تیرے اس ولی کی چوکٹ پہ بیٹھے، ان کی قدموں کے سائے میں بیٹھے، ان کی نظروں کے سامنے بیٹھے، یا اللہ پاک ہمیں ان کی جیسی عبادت کرنے کی سعادت نصیب عطا فرما۔ جس طرح یہ نمازوں سے محبت کرتے تھے اسی طرح ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ عطا فرما۔ یہ اللہ پاک یہ مال و دولت سے محبت نہیں کرتے تھے، یہ وہ ان چیزوں سے محبت کرتے تھے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا تھا۔ تو اللہ پاک ہم ان کے ولی کی، تیرے اس ولی کے دربار کی چوکٹ پہ بیٹھے تو ہمیں بھی ان کے فیوز و برکات سے ہماری زندگی کو معمول عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے تیرے بتائے ہوئے راستے پہ، ہمیں بھی اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے دوستو ابھی ہم نے کیا بات سیکھی؟ ابھی ہم نے یہی سیکھا نا کہ جب بھی اللہ والوں کے مزار پہ جائے تو ان سے یہ چیزیں مانگے، اور بھی بہت ساری باتیں پیارے اسلام بھائیوں۔ اسی طرح کی دلچسپ ویڈیو کے لیے، معلومات کے لیے ہمارے چینل دینی معلومات کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو آپ شیئر بھی کیجیے۔